پہلے تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ سے بیٹھ کے یہ تحریک ممکن کیسے؟ کتنے لوگوں نے جو ہے بیٹھ کے جیل سے جو ہے اس طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ چلائیں، لیڈ کی. اس بار واقعی ہی فائنل ہے یا کوئی پھر فائنل کا کوئی ارادہ ہو؟ فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ تحریک شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کو اینڈ کب کرنا ہے، آپ نے اس کو ایک فیز میں کرنا ہے، 2 میں کرنا ہے، 3 میں کرنا ہے، 4 میں کرنا ہے، وہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ڈی چوک کی کال نہیں دوں گا کیونکہ وہاں پر ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں. آپ کے پورے ملک میں احتجاج ہوں گے. اب اس کی کیا اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے. کون سے ایسے اہم رہنما کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی جائے گی جو پیغام لا کے اور جو ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرائے؟ یہ تو ملک گیر احتجاج ہے نا، تو ملک گیر احتجاج جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ایریا میں اس کو کرنا ہے. منیر فاروق نے منصور علی خان کے پروگرام میں ایک بات کہی کہ جب 26 نومبر کو اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے پی ٹی آئی والے تو علی امین جو ہے وہ مسلسل محسن نقوی سے رابطے میں تھے. منیر فاروق کو تو میں مطلب میری طرف سے تو ویسے ہی ان پہ کراس ہے، ٹھیک ہے، میری طرف سے کیا پوری پارٹی کی طرف سے ان پہ کراس ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹ ڈیجیٹل. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سمابیہ طاہر صاحبہ موجود ہیں. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں احتجاج ہوتے ہیں، ان کو پیش دیکھتے ہیں. اور عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ آج اڈیالہ سے ایک بڑا اہم جو ہے وہ پیغام جاری کیا گیا ہے، جو قیادت جو ہے وہ پیغام لے کر باہر آئی ہے. اور پیغام کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں سمابیہ طاہر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو احتجاج کی کال عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے جو لیڈ کرنے کا کہا ہے اس پہ قیادت کیا تاثرات رکھتی ہے اور کیا اس کو کس طریقے سے لے کے چلے گی، اسی حوالے سے سمابیہ طاہر سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ آخرکار خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اس احتجاج کو جو ہے اس تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کروں گا اڈیالہ سے بیٹھ کے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ سے بیٹھ کے یہ تحریک ممکن کیسے ہو؟ کیوں نہیں ممکن ہوگی؟ جس شخص کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ پورے قوم کو یکجا کر دیتی ہے آپ کے دشمن کے خلاف، آپ کے دشمن ملک کے خلاف، اور آپ جو ہے وہاں پہ جنگ جو ہے وہ سیز فائر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. ایک بیانیہ جو ہے وہ بنتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں جن کو آپ دہشت گرد جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، تو وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور وہ بیانیہ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں اس طرح سے جاتا ہے کہ جس پہ جو ہے انڈیا جو ہے اس پر پھر ہمارا ملک جو ہے، جو ہمارے لوگ ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، ہماری پاک فضائیہ حاوی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ جو شخص وہاں سے اپنے ملک کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے نا، ملک کے دشمن کے خلاف، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے ملک میں بھی جو ہے جو احتجاج کی کال وہ دے رہے ہیں اس کو بڑی آسانی سے لیڈ کر سکتے ہیں. اور ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے لیڈر کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکشن اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو میرے خیال میں کہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آج کل تو کیوں نیلسن منڈیلا ہیں، باقی ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے بیٹھ کے جیل سے جو ہے اس طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ چلائیں، لیڈ کی، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں عمران خان تو وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں کہ جن کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کا بیانیہ ہے وہ اسی بیانیے کو فالو کر رہی ہے. تو بڑا آسان ہے، بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا متعدد بار احتجاج کی کالز آئیں، ہر بار تقریباً یہی کہا جاتا تھا فائنل کال ہے. اس بار واقعی ہی فائنل ہے یا کوئی پھر فائنل کا کوئی ارادہ ہوگا؟ دیکھیں حامد، میں اس میں نا تھوڑا سا نا ایکسپلین کرنا چاہوں گی آپ کو. میں نے نا پہلے بھی 2-3 دفعہ جو ہے نا مختلف میڈیا چینلز پہ جو ہے میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں تحریک کا جب آپ تحریک کی بات کرتے ہیں نا تو تحریک یہ نہیں ہوتی کہ 1-2 دن میں وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تحریک کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں، اوکے. سو جو ہماری فائنل کال تھی نا وہ اس تحریک کے وہ ڈفرینٹ فیزز ہیں. ان میں سے ایک فیز وہ تھا کہ جس کو آپ نے 24، 25 اور 26 کو دیکھا، ٹھیک ہے. 26 کو ہمارے نہتے لوگوں پر جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود وہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر احتجاج شروع کر دیے، پھر ریلیز شروع کر دی، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ. تو وہ ہمارا سیکنڈ فیز، اور اب یہ ہمارا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا اعلان خان صاحب نے کیا ہے. تو میری نظر میں تحریک یہ ہے، ٹھیک ہے. فائنل کال کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، لوگ اس کو بڑا غلط وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ تحریک شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کو اینڈ کب کرنا ہے، آپ نے اس کو ایک فیز میں کرنا ہے، 2 میں کرنا ہے، 3 میں کرنا ہے، 4 میں کرنا ہے، وہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہمارا پارٹی میٹر ہے، اور وہ ہم نے پارٹی نے باقاعدہ اس کو اسٹریٹجی اس کے لیے بنائی ہوئی ہے، تیار ہے اسٹریٹجی بالکل انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا ہدف جو ہے وہ اس بار بھی ڈی چوک ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ڈی چوک کی کال نہیں دوں گا
کیونکہ وہاں پر ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے اسنائپر بٹھا دیے جاتے ہیں جو ان کو شوٹ کرتے ہیں. تو وہ اس بار نہیں ہوگا. ہم اپنے ورکر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس بار خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک میں احتجاج ہوں گے. اب اس کی کیا اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑی مضبوط اسٹریٹجی ہے. اور اس بار چونکہ خان صاحب خود لیڈ کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ بڑی بہترین اسٹریٹجی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اسٹریٹجی میں جو ہے وہ شاہراہیں بھی بلاک کرنے کی کوئی ہے؟ دیکھیں ہم ہر وہ طریقہ کار اختیار کریں گے کہ جس سے جو ہے ہم اپنی تحریک کو کامیاب بنا سکیں، ٹھیک ہے. اس میں صرف شاہراہیں کیوں کلوز ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. ہمارے لیڈر نے ہمیں یہی سکھایا اور پرامن طریقے سے ہی ہم اپنی اس تحریک کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اپنے لیڈر کو باہر لا کر. لکی مروت سے جو ہے کارکنان نے اٹک پل کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا ہے. قیادت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قیادت کی جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں کارکنان. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قیادت اس سے متفق ہے، اور اگر وہ احتجاج اٹک پل پر جا کر اٹک پل بند کرتا ہے تو کیا قیادت وہاں پہنچے گی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں حامد، میں اس چیز کو اس طرح ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا جو ورکر ہے نا وہ اپنے لیڈر کی رہائی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسیران جمہوریت کی رہائی چاہتا ہے. اور ہر انسان کو جو ہے وہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی احتجاج کرنا، یہ ان کے احتجاج کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کم از کم ہم ان کا ساتھ ضرور دیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی احتجاج کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خان صاحب نے خود کرنا ہے. بشرا بی بی پہلے تھیں، اب بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ پابند سلاسل ہیں. تو اس میں کون سے ایسے اہم رہنما کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی جائے گی جو پیغام لا کے اور جو ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرائے گا؟ نہیں دیکھیں حامد، یہ تو ملک گیر احتجاج ہے نا، تو ملک گیر احتجاج جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ایریا میں اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ تمام لیڈرشپ جو ہے اس میں انوالو ہوگی، انگیج ہوگی. آبویسلی آپ کی رپورٹنگ لائن جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہائرارکی کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو فالو دیٹ، اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے جو ان کو ڈیوٹیز سونپی جائیں گی وہ اسی کے مطابق اس کو کریں گے. آخر میں مجھے ایک بات بتائیے گا، کل بڑی ایک بریکنگ نیوز تھی کہ منیر فاروق نے منصور علی خان کے پروگرام میں ایک بات کہی کہ جب 26 نومبر کو اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے پی ٹی آئی والے تو علی امین جو ہے وہ مسلسل محسن نقوی سے رابطے میں تھے، اور ان کو پل بپل جو ہے وہ خبر دے رہے تھے کہ ہم اس وقت کہاں پہنچ گئے ہیں، کدھر ہم نے بیٹھنا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ پارٹی میں کوئی ایسی گفتگو ہوئی؟ کسی کو پتہ ہے یہ کس کی اسٹریٹجی تھی؟ کیونکہ منیر فاروق اگر خبر دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. منیر فاروق کو تو میں مطلب میری طرف سے تو ویسے ہی ان پہ کراس ہے، ٹھیک ہے. میری طرف سے کیا پوری پارٹی کی طرف سے ان پہ کراس ہے، کیونکہ جو شخص ان مظلوم لوگوں کے انٹرویوز لیتا ہے کہ جن کو اغوا کیا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ ان کو بٹھا کر اور ان کی تذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو جو ہے ان کے انٹرویوز کرتا ہے، ان کی فیملی کی تذلیل کرتا ہے، تو ایسے شخص کی باتوں پہ کوئی بھروسہ کر سکتا ہے؟ تو میں تو اس شخص کی کسی بات پہ بھروسہ قطعی نہیں کرتی. ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ یہ بیسیکلی ٹاؤٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس جعلی مسلط شدہ حکومت کے، ان کے حواریوں کے ٹاؤٹس ہیں. یہ وہ ٹاؤٹس ہیں کہ جو بیٹھ کر صرف اور صرف ملک کو انتشار کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کچھ نہیں. تو اس پہ میں اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کروں. اچھا لاسٹ میں صرف مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہاتھ بڑھاتی ہے مذاکرات کے لیے تو کدھر رابطہ کرنا ہو؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں میری، خان صاحب نے جو ہے ایک بڑی واضح بات کہی تھی، ٹھیک ہے، کہ ملک اور قوم کے لیے کوئی بھی مذاکرات کرنا چاہے دے آر موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کسی کی منت سماجت قطعی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. عمران خان کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ملک اور قوم کے لیے عمران خان نے جب یہ ان کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس وقت آپ کی لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں، منتیں ترلے کروائے گئے ہیں کہ خان صاحب سے کہیں کہ اس وقت جو ہے قوم مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، تو اس شخص نے جو ہے وہ اپنی ہر بات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے وہ ٹویٹ کیا، اس نے عوام کو پیغام دیا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام دیا کہ اس وقت قوم نے یکجا ہو کر ملک کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے تو آپ ترس رہے ہیں، عمران خان نہیں ترس رہے، یہ یاد رکھیے. عمران خان کو آپ جتنے دن جیل میں رکھ رہے ہیں
وہ بندہ یہی بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پہ توکل اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور میں اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہوں، اور مجھے اگر کوئی 100 سال بھی جیل میں رکھے تو میں اپنی قوم پر، قوم کی سالمیت پر، خودداری پر اور ملک کی سالمیت اور خودداری پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو مذاکرات جب بھی ہوں گے وہ صرف عمران خان سے ہونے چاہیے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ فسطائیت برتی گئی ہے۔ اگر آج کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا سب سے زیادہ، تو وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن کو آپ نہ ملنے دیتے ہیں، نہ آپ ان تک کوئی پیغام پہنچنے دیتے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ بہت شکریہ میڈم، سماویہ طاہر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ عمران خان احتجاج کو خود لیڈ کریں گے اور کارکنان سماویہ طاہر کا کہنا ہے کہ پرجوش ہیں اور نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک گیر جو ہے یہ احتجاج ہوگا، کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر یہ احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت حامد چودھری کو۔